یہ وہ درود شریف ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بہت ہی آسان اور چھوٹا سا درود ہے، ہر وقت پڑھنے کی کوشش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، بی بی پارسا وظائف چینل میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ پیارے بہن بھائیوں، جو بندہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ درود پاک 10 مرتبہ پڑھے گا، اس بندے کی 10,000 حاجتیں پوری ہوں گی۔ ناظرین، یہ درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ درود پاک ہے، جو ساری نفلی عبادتوں سے افضل ہے۔ جو بندہ یہ درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتے 3 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھتے۔ یہ درود شریف پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھائے گی نہ کیڑے مکوڑے۔ ناظرین، یہ درود پاک کون سا ہے اور اس کے پڑھنے کے کون کون سے فائدے ہیں، یہ سب کچھ ہم آپ کو آج کی اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے، کمنٹ باکس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ایک چھوٹا سا درود ضرور لکھ دیجئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی دعا زمین اور آسمان کے درمیان لٹکی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور اس کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے، جس کے پیر تحت الثری میں ہیں، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف اور دوسرا بازو مغرب کی طرف۔ جب کوئی مومن بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کے دریا میں گوتے لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتے لگاتا ہے اور باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے، اور جب وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو اس کے پروں سے نور کے قطرے گرتے ہیں، اور ہر قطرے سے اللہ ایک فرشتے کو پیدا فرماتے ہیں۔ جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں تو وہ سب کے سب قیامت تک اس کا نام لے کر مغفرت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، سوچئے کہ آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں، سبحان اللہ۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا، آدم، نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پر درود پڑھو۔ ناظرین، جب حضرت آدم علیہ السلام نے درود پڑھا تو اماں حوا علیہ السلام ان کے لیے حلال ہو گئی اور یہ دنیا بحال ہو گئی۔ محترم ناظرین، ویسے تو درود پاک پڑھنے کے بہت سارے فائدے ہیں جن کو بتانا مشکل ہے، لیکن چند فائدے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو قرآن پاک کی سورۃ الاحزاب میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا حکم دیتے ہیں کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ ناظرین، جو شخص محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے انسان کا برا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بھولے ہوئے کام یا باتیں یاد آ جاتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کا قرض جلد ادا ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ بن جاتا ہے۔ درود پڑھنے والے کا دل روشنی اور رحمت سے بھر جاتا ہے۔ درود پڑھنے والا جہنم کی آگ سے بچ جاتا ہے۔ درود پاک کو لگاتار پڑھنے سے جائز مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ درود پڑھنے والے کے دل میں اللہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے۔ درود شریف سے عمل پاک ہوتا ہے۔ درود شریف سے آنکھوں کو نور ملتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے جنت کے درجات بلند ہوتے ہیں اور یہ عمل انسان کو جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ درود شریف پڑھنے سے بندہ
بندہ زمین اور آسمان میں قابل تعریف بن جاتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت فرماتے ہیں، اور جو شخص درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے تو اللہ اس کے دنیاوی اور اخروی کام اپنے ذمے لے لیتا ہے۔ ناظرین، ویسے تو درود پاک جتنا پڑھا جائے اتنا اچھا ہے، لیکن درود شریف پڑھنے کے لیے کچھ اوقات بہترین مانے جاتے ہیں، جیسا کہ پانچوں نمازوں کے بعد، اذان کے بعد، مسجد میں داخل ہوتے وقت اور باہر جاتے وقت، وضو کرنے کے بعد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے اور کہنے پر درود پاک پڑھنا سب سے بہتر مانا جاتا ہے۔ دعا مانگتے وقت، مصیبت کے وقت، گھر میں داخل ہوتے وقت، صبح اور شام کے وقت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعے کا ہے، اس دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کیونکہ تمہارا درود مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ جبکہ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن اور جمعے کے رات کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن میں اس کی شفاعت کروں گا۔ ناظرین، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آقائے دو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پر سب سے زیادہ درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک سائل حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کچھ دیجیے، میں بہت تنگ دست ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت دینے کے لیے کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے 10 بار سائل کی ہتھیلی پر درود پاک پڑھ کر فرمایا کہ ہتھیلی بند کر لو۔ سائل نے باہر جا کر جب ہتھیلی کھولی تو وہ سونے کی بھری پڑی تھی۔ ناظرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو، بلا شبہ تمہارا درود مجھ پر پہنچتا ہے۔ ناظرین، سیدنا ابی ابن طالب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حقیقی معنوں میں بخیل وہ شخص ہے جس کے پاس میرے نام کا تذکرہ ہوا اور اس نے مجھ پر درود نہ بھیجا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر کثرت سے درود پڑھتا ہے وہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا۔ ناظرین، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا گناہوں کو یوں مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا اللہ کی رضا کے لیے غلام آزاد کرنے سے افضل ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا اور اللہ کی راہ میں تلوار چلانے اور جان قربان کرنے سے افضل ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے کہ مجلسوں کی زینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہے، لہٰذا مجالس کو درود پاک سے مزین کرو۔ بھائیوں اور بہنوں، آج کے حالات دیکھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ان حالات کی درستگی ہمارے اعمال کی دنیا درست کرنے پر موقوف ہے۔ چلو آج سے ہی عہد کر لیں کہ چلتے پھرتے دن رات درود شریف کا ورد کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان وظائف کی طرف جو بہت ہی مجرب ہیں۔ جو بندہ اس درود پاک کو عصر کی نماز کے بعد 10 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو انشاءاللہ تعالی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اللہ کا محبوب بن جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پیارا بندہ ہوگا، جسے نہ صرف زمین پر پسند اور مقبول کیا جائے گا بلکہ آسمان والوں کی آنکھ کا بھی وہ تارا بن جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر پورے دل اور
یقین سے ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ اس پر اپنی 10 رحمتیں فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ ناظرین، ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ تو ناظرین، یہ ہے وہ درود شریف جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، کیا میں تمہیں ایسا تحفہ نہ دوں جیسے میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا؟ تو عرض کیا گیا کہ ضرور دیجیے۔ تو انہوں نے کہا، ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، آپ پر اور اہل بیت پر ہم کس طرح درود شریف پڑھیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں یہ تو بتا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسے سلام پڑھنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم درود ابراہیمی پڑھا کرو، یعنی جو درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ ناظرین، درود پاک پڑھنے والے کو اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور قدم قدم پر اللہ کی مدد اس کی شامل حال ہوتی ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس سے رزق کی تنگی دور کی جاتی ہے، مال اور اسباب میں برکت پیدا کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ درود پاک پڑھنے والے کو نہ قبر میں مٹی کھاتی ہے اور نہ ہی کیڑے مکوڑے۔ درود ابراہیمی پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی طاقت اور توفیق ہم سب کو مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں مقبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔